کال دیں. محمد فیضان رضا اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کا طالب علم ہوں. پیر صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کا عام مسئلہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے پکے نہیں رہے. مثلا کسی کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے یا مدنی قافلے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ ہاں اور لبیک تو کہہ دیتے ہیں، مگر عین موقع جب آتا ہے تو وہ منع کر دیتے ہیں، اپنی مجبوریاں ظاہر کر دیتے ہیں. اسی طرح دیگر معاملات، مثلا کاروباری معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان کر کے پھر اس سے مکر جاتے ہیں. تو کچھ ایسے نکات ارشاد فرمائے کہ جب بھی ہم کوئی زبان کر لیں، وعدہ کر لیں، قسم کھا لیں اور وہ معاملہ بھی جائز ہو تو ہم اس پر قائم رہیں. جزاک اللہ خیرہ. اور ہمارے لیے بھی یہ دعا فرما دے کہ ہم اپنی زبان کے پکے بن جائیں. مومن کی زبان ایک ہوتی ہے، جو بولا اس کو نبھائے، اگر وعدہ کیا اس کی تو بہت اہمیت ہے. تو یہ تو حقیقت ہے کہ مگر ہر جگہ زبان خراب نہیں کرتے، یہ زبان نبھاتے بھی ہیں. یعنی کہ اگر ولیمے کی دعوت ہے نا، وہاں زبان نبھائیں گے. اور مالدار کی اگر دعوت ہے نا تو زبان کے ساتھ ساتھ مطلب یعنی کہ دماغ بھی نبھائیں گے، یاد بھی رکھیں گے کہ بھائی فلاں کی جگہ اتنے بجے پہنچ جانا ہے، ولیمے کی دعوت بڑی مشکل سے آئی ہے وہاں پر. تو یوں ہر جگہ نہیں ہوتا، مطلب یہاں پیسے لینے ہیں تو یاد رہتا ہے، زبان میں نبھ جاتی ہے. دینے ہیں تو زبان کو نہ دماغ کو یاد رہتا ہے نہ زبان سیٹ رہتی ہے. تو موقع کے حساب سے یہ زبان کا استعمال ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ جھوٹا وعدہ، یعنی وعدہ کرتے وقت یہ ذہن ہے کہ میں نے یہ پورا نہیں کرنا، یہی وعدہ خلافی ہے اور یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اس پہ اس طرح کی بھی وعید ہے ایک روایت میں کہ نہ ایسے شخص کے فرض قبول ہوتے نہ نفل. تو اس لیے وہ وعدہ تو پورا ہر صورت میں کرنا ہے. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میں وعدہ نہیں کرتا، اچھا بھائی ارادہ کر لو، ہاں ٹھیک ہے میں ارادہ کرتا ہوں. یہ بھی ہاتھوں بازوں کا جھوٹ ہوتا ہے. ارادہ کہاں کیا ہے؟ اچھا اب ارادہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا اور ذہن میں یہ کہ میں یہ نہیں کروں گا، تو یہ وعدہ خلافی تو ہو ہی گئی نا. تو وعدہ بھی تو ارادہ ہی ہوتا ہے نا، کہ پکا ارادہ بھائی ارادہ پکا تو ہماری طرف سے تھوڑا یوں لگا دیتے ہیں، مطلب ارادہ وعدہ تو یوں میں کوشش کروں گا. اس میں بھی بارہا جھوٹ ہی ہوتا ہے. کوشش کی کھانا کھانے کی، کھانے میں کامیاب ہوئے نا. چائے کی طلب ہوئی، کوشش کی، چائے آپ کے پاس آ ہی گئی، پی لی آپ نے. تو ایسی کوشش کریں گے تو جس کام کے لیے آپ نے کہا کوشش کروں گا وہ ہو جائے گا. تو یوں سمجھتے ہیں کہ آپ نے وعدہ نہیں کرتے، کوشش کریں گے. تو یہاں بھی مطلب آدمی گناہ سے بچ نہیں سکتا. یہاں تک کہ انشاءاللہ کہا تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کہہ دو نا پھر مرضی ہے کرو نہ کرو. ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ کہتے وقت بھی دماغ حاضر ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اگر نہیں کرنا اور کہہ دیا انشاءاللہ تو پھر وہی یہاں بھی پکڑ موجود ہے. اول تو انشاءاللہ کے معنی پتہ نہیں ہوتے. انشاءاللہ مانے اللہ نے چاہا تو، اللہ نے چاہا تو. اور اب یہ کہ ہم بالکل یہ نہیں کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دکان کھولوں گا، گھر پہ بیٹھے رہو. تو انشاءاللہ کا ہے دکان نہیں کھولتے، چلو ہے نا، پتہ چلے گا نا کیسے نہیں کھولتے. اس طرح ہزار کام ہے جس میں انشاءاللہ کہو یا نہ کہو وہ کام دو کر ہی گزرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہاں بھی نفس کی بعض اوقات شرارتیں ہوتی ہیں. تو پکی نیت ہو، پکا ارادہ ہو. اب اصول برکت کے لیے انشاءاللہ کہے، بے شک کہے، کہنا چاہیے معنی پر نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ نے چاہا تو. یہ حقیقت ہے کہ وہ چاہے گا تو ہی ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ کہ زبان سچی ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب بھی مکتبۃ المدینہ کی کسی کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اس کا عربی نام بھی بتا دیتے ہیں اور اردو نام بھی جو مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری ہوا، ساتھ میں کوئی مضمون ہے اس کتاب کا وہ بھی بتا دیتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی تمام کتب آپ کے زیر مطالعہ ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ آپ اتنی زیادہ مصروفیات کے باوجود مطالعے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں روزانہ؟
ایسا نہیں ہے. بعض اوقات کتاب کے سر ورق پر ٹائٹل پیج پر عربی نام بھی لکھا ہوتا ہے, اردو بھی لکھا ہوتا ہے, اور یہ اکثر المدینۃ العلمیہ کی جو کتابیں چھپتی ہیں تو بارہا یہ تقریباً سب نہیں, لیکن شاید احتیاطاً سب نہیں کہتا ہوں, یہ نام مجھ سے لیتے ہیں المدینۃ العلمیہ والے. یہ ان کی محبت ہے, عقیدت ہے, مجھ سے عام طور پہ نام لیتے رہتے ہیں کتابوں کے. تو یوں بھی توجہ بعض اوقات چلی جاتی ہے. پھر یہ مجھے نام بھی لیں گے تو یہ بتائیں گے بھی کہ اس میں اس طرح کے مضمون بھی ہیں, تاکہ نام رکھنے میں آسانی ہو. پوری کتاب تو پڑھنا مشکل ہوتا ہے, ابھی تو چھپی بھی نہیں ہے کتاب اور نام لے لیا ہے. یہ ہوتا ہے اس طرح. چھپنے کے بعد تو نام لینے سے کوئی تو چھپ گئی, اب کیا نام دوبارہ تھوڑی چھپے گا اس پہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی